بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت زار و کتار روتے ہوئے دیکھا اور اس سے رونے کی وجہ معلوم کی۔ اس کی بیوی کے چہرے پر اتنی پریشانی نظر آ رہی تھی کہ وہ خود پریشان ہو گیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ آخر تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ میں ایک باحیا عورت ہوں، میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی مرد مجھے دیکھے، اور جب میں اس کھڑکی سے چہرہ باہر نکال کر دیکھتی ہوں تو وہ سامنے جو درخت لگا ہے اس پر جو پرندے بیٹھتے ہیں ان کی نظر بھی مجھ پر پڑتی ہے، اور بعض اوقات تو نیچے گلی میں جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں ان کی نظر بھی مجھ پر پڑ جاتی ہے، اور اب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، اور مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں آپ سے بے وفائی کی مرتکب نہ ٹھہر جاؤں۔ شوہر بہت حیران ہوا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اس کی بیوی کتنی باحیا اور وفادار عورت ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے فوراً جواب دیا کہ میں انتہائی وفادار خاتون ہوں، مجھے اس پریشانی سے نکالیے۔ تو اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ تم رونا بند کرو، میں فوری طور پر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ اور اسی دوران اس شخص نے وہ سامنے لگا درخت کاٹ ڈالا جس پر پرندے بیٹھ کر اس کے بیوی کے بقول اس پر نظر ڈالتے تھے، اور وہ کھڑکی بھی بند کر دی جس کھڑکی کی اس نے شکایت کی تھی کہ اس کھڑکی سے مجھ پر راہگیروں کی نظر پڑتی ہے اور میں بے پردہ محسوس کرتی ہوں۔ تو اس شخص نے فوراً وہاں پر ایک دیوار کھڑی کروا دی اور اس کھڑکی کو ختم کروا دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم باہر سودا سلف لینے جاتی ہو، تو لہٰذا آج کے بعد تم گھر پر ہی رہو گی اور سارا سودا سلف میں خود لاؤں گا۔ یہ بات سن کر بیوی خوش ہو گئی اور کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن دوستو، چند دن کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس شخص کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور وہ اپنا سامان لے کر وہ کسی دوسرے شہر میں چلا گیا۔ دوستو، ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اس شخص کی جس نے اپنی بیوی کے کہنے پر وہ درخت کاٹ دیا تھا جس کی اس نے شکایت کی تھی، اور وہ کھڑکی بھی بند کر دی جس کے بارے میں اس کی بیوی نے کہا تھا کہ مجھے بے پردگی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، ایک دن وہ شخص اپنے کام کاج سے واپس آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا، دیکھا اور بہت افسردہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنی ضرورت کا سامان لیا اور پیدل ہی کسی دوسرے علاقے کی طرف چل پڑا، اور راستے میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ میری بیوی جو مجھے اپنی پارسائی، اپنی سچائی اور وفاداری کا دعویٰ کرتی تھی، آخر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ خواتین و حضرات، ایسے ہی چلتے چلتے وہ کسی دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں کافی لوگ جمع تھے، اور وہاں کے مقامی سپاہی ہر ایک کی تلاشی لے رہے تھے۔ اور وہاں جب یہ تلاشی ہو رہی تھی تو وہ شخص کافی حیران تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تلاشی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ تو وہاں اسے یہ معلوم ہوا کہ وہاں کے بادشاہ کا بڑی تعداد میں خزانہ چوری ہو گیا ہے، اور اب اس خزانے کی تلاش جاری ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو کہا اچھا یہ معاملہ ہے۔ پھر وہ شخص اپنا سر نیچے کیے وہاں سے چلنے لگا تو اس نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص انتہائی سادہ اور صاف ستھرے لباس میں بڑے محتاط انداز میں چل رہا ہے۔ وہ شخص بڑے احتیاط سے اپنے پاؤں کو بچا بچا کر چل رہا تھا۔ جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو اس کے پاؤں کی طرف غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص اپنے انگلیوں کے بل یعنی پنجوں کے بل چل رہا تھا اور اپنی ایڑیوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب اس نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ یہاں کا سب سے نیک انسان ہے، اور ہر شخص اس سے سلام لے رہا تھا، مگر وہ شخص اتنا محتاط تھا اور بڑی احتیاط سے چل رہا تھا کہ وہ اپنی ایڑی کو زمین پر لگنے ہی نہیں دے رہا تھا۔
اس کے سوال کرنے پر لوگوں نے اس سے بتایا کہ یہاں سب سے زیادہ دینی علم رکھنے والا اور نیک انسان ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ یہ اپنی انگلیوں کے بل کیوں چل رہا ہے؟ تو لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ اپنی انگلیوں پر اس لیے چل رہا ہے کہ اس کا ماننا ہے کہ کہیں میرے پاؤں کے تلے خدا کی کوئی مخلوق نہ آ جائے، کوئی چیونٹی یا کیڑا اس کے پاؤں تلے آ کر مسئلہ نہ جائے، اس لیے وہ بڑی احتیاط سے چلتا ہے۔ یہاں کا بادشاہ، وزراء، یہاں کے تاجر، حتیٰ کہ یہاں پر ہر قسم کے لوگ اس شخص سے دینی مشورے لینے کے لیے اور علم کی باتیں سیکھنے کے لیے جایا کرتے ہیں، اس لیے اس شخص کی اتنی زیادہ عزت و احترام ہے۔ لوگوں کے مطابق یہ بہت علم والا انسان ہے، یہ بہت نیک اور صاف کردار کا انسان ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے، میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے۔ اس کی یہ بات سن کر لوگ بہت حیران ہو گئے۔ وہاں پر جو سپاہی موجود تھے انہوں نے اس سے کہا کہ تم ہمیں بتاؤ کہ وہ چور کون ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں یہ بات صرف اور صرف بادشاہ کے سامنے ہی بتاؤں گا کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے۔ وہاں یہ موجود لوگ اور وہاں وہ سپاہی اس کو لے کر بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چور کو جانتا ہے جس نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے، اور لوگوں نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ شخص دوسرے شہر سے آیا ہے اور آتے ہی اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں اس چور کو جانتا ہوں کہ جس نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ سلامت بہت حیران ہوئے اور اس سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ وہ چور کون ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کر رہے ہو۔ جب اس شخص سے جسے اپنی بیوی سے دھوکہ ملا تھا اس سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری کرنے کی ہمت کی ہے، تو اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، وہ شخص جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے اسی نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اسی نے خزانہ چوری کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہی چور ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ جب نیکی اور دین کے کاموں میں مبالغہ آرائی آنا شروع ہو جائے اور ان سارے اعمال میں دکھاوا نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ بظاہر تو وہ دکھاوے کی وجہ سے وہ سب چیزیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر اصل میں ان کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ ضرور ہوتے ہیں، اور وہ شخص جو اپنی نیکی اور اپنی پاک دامنی کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت نیک اور پارسا اور دین والا انسان ہوں، اور وہ ریاکاری کرتا ہے تو در حقیقت وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت اللہ والے اپنی نیکیوں کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ تو اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس بندے کے دلائل سن کر فوری طور پر یہ حکم صادر کیا کہ اس شخص کو فوراً پکڑ کر لایا جائے اور اس کی تلاشی لی جائے۔ جب بادشاہ کے حکم کے مطابق اس شخص کو پکڑا گیا تو وہ واقعی بادشاہ کے خزانے کا چور نکلا۔ تو دوستو، آج اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اپنی دینی معاملات میں دکھاوا کرتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے کہ میں بہت نیک اور پارسا انسان ہوں، تو اصل میں وہ شخص نیک آدمی نہیں بلکہ ایک برا انسان ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کسی سے نیکی کرتے ہیں تو وہ اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے۔ آپ سب نے وہ مثال تو ضرور سنی ہوگی کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔